السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو گائز آج کا جو میرا ولاگ اور ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ سوشل پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اہم ہے۔ تو گائز میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک شیئر اور کمنٹ کر دیجیے گا۔ تو گائز وداؤٹ اینی ویسٹیج آف ٹائم ہم اپنا کنسرننگ ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو گائز آج کل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پیرنٹس ہیں وہ ہمیشہ اس پوائنٹ کو لے کے بہت زیادہ سینسٹیو رہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کیسے کریں۔ تو وہ ہمیشہ دوسروں کے بچوں سے انسپائرڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پرورش کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر رہے۔ مدر جو ہوتی ہے وہ فادر کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے اور فادر جو ہے مدر کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گیس میرا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس کو خود اتنا پازیٹیو اور موٹیویٹیڈ ہونا چاہیے اور انہیں اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس بنایا ہے اور ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں اور ہم جو آگے کریں گے وہ بھی بہت اچھا کریں گے۔ تو جب آپ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے راستے جو ہوتے ہیں وہ خود آٹومیٹیکلی بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں اور آٹومیٹیکلی چیزیں ہمیں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں بجائے کہ ہم دوسروں کے بچوں کو دیکھ انسپائرڈ ہوں۔ تو سیم ود دا ٹاپک ٹوڈے کہ میں بھی یہی بتانا چاہتی ہوں آج کے کچھ ٹاپک کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش میں کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی پرورش بہتر سے بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو گائز میرا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے بوسٹ یور چائلڈ سیلف اسٹیم۔ ہمارے بچوں کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی جو سیلف اسٹیم ہے اس کے بارے میں کیئر کریں۔ بچوں کی جو سینس آف ڈیولپنگ ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ چھوٹی ایج میں جو ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کا ٹون آف وائس، ان کے باڈی لینگویج، ان کے فیس ایکسپریشنز، ان کے ہر طرح کے ایکسپریشن جو ہوتا ہے وہ بچے بہت زیادہ کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حالت میں ہمارے بچوں کی جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ اندر رول پلے کر رہی ہوتی ہے کیسے ڈیولپ ہونا ہے۔ تو ان کنڈیشنز میں ہمارے پیرنٹس کو چاہیے یا ہمیں چاہیے، جیسے کہ میں مدر ہوں تو بینگ اے مدر ہم لوگوں کو یہ چیز چاہیے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے سامنے اپنی جو باڈی لینگویج ہے، ہمارے جو ایکسپریشنز ہیں، ہمارا جو ٹون آف وائس ہے، ان کو اس طرح، ہمارے ایکسپریشن اس طرح، ہماری جیسچر اس طرح رکھیں کہ ہمارے بچے اگر اس کو آبزرو کر رہے ہیں تو اس کو پازیٹیولی آبزرو کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ ہمارے ورڈس جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ورڈس، ہمیں اپنی ٹون اور ہمیں اپنا باڈی لینگویج جو ہے وہ ایز اے ویپن اپنے بچوں کے اگینسٹ یوز نہیں کرنا چاہیے۔ لائک اگر کسی بچے نے کوئی غلطی کر دی ہے تو ہمیں اسے نہیں کہنا چاہیے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، دیکھو تمہاری بہن ایسا نہیں کرتی، وہ دیکھو اس کا بچہ ایسا نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے ڈیگریڈنگ ورڈس کبھی بھی یوز نہیں کرنے چاہیے، بلکہ انفیکٹ بچوں کو جو ہے وہ پریز کرنا چاہیے، ان کی ہر وقت تعریف کرنی چاہیے، اس کو پازیٹیو سینس میں اس کو سمجھانا چاہیے۔ اس طرح آپ کے بچے جو ہیں وہ پراؤڈ فیل کریں گے، جیسے جیسے آپ ان کی تعریف کرتے جائیں گے وہ پراؤڈ فیل کریں گے، اور جب بچہ جو ہوتا ہے وہ جب پراؤڈ فیل کرتا ہے تو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے، یعنی سیلف اسٹیم کے اندر وہ چلا جاتا ہے اور وہ یہ بات آتی ہے کہ ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں۔ جب بچہ انڈیپینڈنٹ فیل کرتا ہے تو وہ بچہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ میرا ہے وہ یہ ہے کہ کیچ دا کڈس بینگ گڈ۔ آپ ہمیشہ اپنے بچوں کو جب بھی ڈیل کرنے لگیں، جب بھی ان کے ساتھ بات چیت کرنے لگیں تو ہمیشہ ان کے ساتھ گڈ ہو کر، یعنی اچھے وے میں ان کے ساتھ بات چیت کریں، یعنی کہ کبھی بھی ان کو کرٹیسائز مت کریں۔ کبھی ہم نے دن میں کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو دن میں کتنی دفعہ کرٹیسائز کرتے ہیں، کتنی دفعہ بلیم کرتے ہیں، یا ہم نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم دن میں بچوں کی کتنی دفعہ تعریف کرتے ہیں۔ ہم بچوں کی اتنی دفعہ تعریف کر کے ہم ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں، تو ان سے اپنا کام کرواتے ہیں، ان سے ان کا کام کرواتے ہیں، ان سے ان کا ہوم ورک کرواتے ہیں، ان سے ان کی ڈیلی روٹین ہینڈل کرواتے ہیں۔ ہم نے یہ دن میں کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ تو گائز ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب ہم اپنے بچے کو اپروچ کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ ہم دن میں ڈیلنگ کر رہے ہیں تو ہم انہیں رادر کے ہم کرٹیسائز کر کے ہم ان کو ڈیل کریں، ہم انہیں پازیٹیولی ڈیل کریں، ہم ان کو پریز کر کے، یعنی ان کے لیے ہم لوگ کمپلیمنٹنگ ورڈز جو ہیں وہ یوز کریں۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنے اگر بچے کو بیڈ پہ بھیجنا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کل رات تم مجھ سے پوچھے بغیر اپنے بیڈ پہ چلے گئے، یا تم اپنے بہن کے ساتھ کھیل رہے تھے، یا تم اپنے دوست کے ساتھ کھیل رہے تھے، تم بہت اچھے طریقے سے کھیل رہے تھے، تم بہت آنیسٹلی تم کھیل رہے تھے۔ تو یہ ایسے کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو ہمارے بچوں کے اوپر بہت زیادہ
جو ہوتے ہیں وہ اثر انداز کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ، اس طرح کے اسٹیٹمنٹس. اس طرح ہمارے بچے جو ہیں وہ انکریج ہوتے ہیں، اور ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے وہ ان کے اوپر بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ پازیٹیو چیز کی طرف جو ہوتا ہے ان کا بیہیویئر جو ہے وہ چلا جاتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیں ایڈمائر کر رہے ہیں، ہاں میں نے کچھ اچھا کیا، میں نے کچھ اچھا کیا. تو ہمیشہ جو ہے اپنے بچوں کے لیے ایسے پوائنٹس فائنڈ آؤٹ کریں جو ان کے لیے پریزنگ ہو رادر کہ ان کے لیے ڈسکریجنگ ہو. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو مطلب پیار کے الفاظ کہنے کے ساتھ آپ بچوں کو کسز کریں، ان کو ہگز دیں. ضروری نہیں ہوتا کہ رات کے ٹائم ہی مدر فادر جو ہوتے ہیں وہ ہگ کرتے ہیں. سم ٹائم مدرس اور پیرنٹس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو ہگز کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جب بھی دن میں ڈیلنگس کے ٹائم اپروچ کریں تو ہم ان کو ہگز کریں، ان کو کمپلیمنٹس دیں، جن سے ان کا جو ہے جو موٹیویشنل وہ جو ہے ان کا جو اندر جو ہو رہا ہوتا ہے ایک وہ ڈیولپ ہو. اس کے ساتھ ساتھ میرا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اپنی لیمٹس کو سیٹ کریں اور اپنے گھر میں ڈسپلن جو ہے اس کو کنسسٹنٹ رکھیں. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اب یہ بڑا گائز امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہر گھر میں جو ہوتا ہے وہ ڈسپلن مینٹین کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. بینگ اے مسلم ہمیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈسپلن سکھاتا ہے. نماز بر وقت پر پڑھنا، ڈسپلن صبح اٹھنا، ڈسپلن اسکول جانا، ڈسپلن ہر چیز میں. تو ہر گھر میں ڈسپلن کا ہونا اور پھر ڈسپلن کے انڈر رولز کا بننا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے. جب ہم اپنے بچوں کے لیے جو ہوتا ہے وہ ڈسپلن بنا لیتے ہیں تو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمارے بیہیویئر کو یعنی پیرنٹس کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری لمٹس پہ نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری لمٹس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ہماری لمٹس کو جانتے ہوئے ان کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ جیسے جیسے وہ اڈلٹ ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے وہ بڑھتے جاتے ہیں، وہ ہماری لمٹس اور ڈسپلن کے اندر رہ کے ان کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو ہمیں اپنے گھر میں ہر چیز کے لیے ایک رولز سیٹ کرنے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. جیسے ہمارے بچے ہماری ایکسپیکٹیشنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہماری فادر ہماری مدر نے ہمارے لیے رولز بنائے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشن ہم سے کیا ہے. مثال کے طور پر ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ٹی وی ٹائم جو ہے وہ اتنے ٹائم تک ہے، آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ اتنے ٹائم آپ نے کرنا ہے. یہ مطلب ہم اپنے بچوں کے لیے ایک لمٹ سیٹ کر رہے ہیں، ایک شیڈیول بنا رہے ہیں، ایک ڈسپلن بنا رہے ہیں. تو جب ہم اپنے بچوں کے لیے ڈسپلن بنائیں گے تو آٹومیٹکلی ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈسپلن کو فالو کرتے ہوئے ہماری لمٹس کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشنس کے دائرے میں رہ کر وہ اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے پیرنٹس ہم سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور جب بچے ہماری ایکسپیکٹیشنس کے بارے میں جاننا شروع کر دیتے ہیں، جب ہماری ایکسپیکٹیشنس پہ نظر رکھتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے ان کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کا آپ کہتے ہیں کہ سیلف کنٹرول آتا ہے ان کے اندر. وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنس کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنی ایکسپیکٹیشنس پہ یعنی کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنس پہ نظر رکھتے ہوئے اپنی ایکسپیکٹیشنس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کے اندر سیلف کنٹرول لاتے ہیں کہ نہیں ہماری ماما یہ نہیں چاہتی تو مجھے بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہماری ماما جو ہے وہ مجھے شام کے ٹائم باہر نہیں جانے دیتی تو میں نے نہیں جانا. تو وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنس کو مد نظر رکھتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ڈسپلن اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے ایک لمٹ سیٹ کریں. اور جو مین پوائنٹ جو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے ڈسپلن اور لمٹس جو ہیں وہ سیٹ کر رہے ہیں تو ان میں آپ پھر کنسسٹنٹ رہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن اپنے بچوں کے ساتھ ڈسپلنری وے میں رولز اور لمٹس کے ساتھ ان کے ساتھ بیہیو کریں گے یا ان کے لیے سیٹ کریں گے تو نیکسٹ ڈے آپ ان کو لوز چھوڑ دیں گے. تو یہ آپ اپنے ڈسپلن اپنے رولز کو خود بریک کر رہے ہیں اور ہمارے بچے اس سے پھر ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمارے بچے سے جو ہیں وہ بگڑیں گے. تو گائز میرا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ ٹائم فائنڈ آؤٹ کریں. یعنی کہ آج کل کتنی بیزی روٹین ہو جاتی ہے، مدرس بھی جو ہوتی ہیں وہ جابینز ہوتی ہیں، فادر بھی جابینز ہوتی ہیں، اور بیچارے بچے جو ہیں وہ ان کے لیے کوئی لنچ بنانے والا کوئی مدر ہوتی ہے، کوئی دادی ہوتی ہے، کوئی نانی ہوتی ہیں جو ڈیوٹی دے رہی ہوتی ہے مدر کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے گھر میں میڈ رکھی ہوتی ہیں، خود وہ باہر جاب کر رہی ہوتی ہیں اور بچوں کی تربیت کے لیے انہوں نے گھر پہ میڈ رکھی ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جاب کرنی ہے، ضروری ہے، لیکن اپنی جاب کو اپنے کیریئر کو ہی آپ نے سب کچھ نہیں سمجھ لینا. آپ نے اپنے بچوں پہ فوکس کرنا ہے. آپ اپنے گھر پہ آتے ہیں، آپ کو کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ایز اے پیرنٹس آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آپ کو راتوں کی نیندیں چھوڑنی پڑتی ہیں، آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، آپ کو ایک ان ایکسپیکٹڈ چیزوں کو، ان ایکسپیکٹڈ ٹائم کو، ان ایکسپیکٹڈ تھنگس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. تو اب کیا ہے کہ اگر آپ جابین ہیں یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے. آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ رات کے ٹائم ایٹ لیسٹ کھانا کھانا چاہیے، اس کے ساتھ صبح کے ٹائم ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے. پھر آپ کا جو ڈے اسپینڈنگ ہوگا وہ
آؤٹ سائڈ ہوگا تو رات کے ٹائم آ کے اپنے بچوں کے ٹائم کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر مدرز جو ہیں وہ صبح صبح چلی جاتی ہیں اور بچے جو ہیں انہوں نے بعد میں اسکول جانا ہے تو اپنے بچوں کے لیے اپنی میٹس کو کہہ دیں کہ آپ اپنا ایک لیونگ لیٹر اپنے بچوں کے لنچ باکس میں ڈال دیں, جس سے آپ کے بچوں کو سارا دن یاد آتی رہے گی کہ ہماری مدر نے ہمارے لیے چیز لکھی ہے, اور وہ اس سے موٹیویٹ ہوں گے کہ ہماری, اور ان کے بار بار ان کے مائنڈ میں یہ بات ہمیشہ بیٹھ جائے گی کہ ہماری مدر ہم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں, آلدو ان کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے, ایون دین وہ اپنی بزی روٹین میں جو ہے وہ ہم سے پیار کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ویکینڈ میں اپنے بچوں کے ساتھ آؤٹ گوئنگ ہونا چاہیے. فائنینشلی بھی اگر آپ تھوڑے سے ویک ہیں نو ایشو, لیکن آؤٹنگ کا تھوڑا پلان بنا لیں, بچوں کو کہیں سوئنگس کروائیں, اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ جھولے پارکس وغیرہ میں جائیں, تو اس سے بچے کیا ہوتے ہیں ان کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کی جو فزیکل اور مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اور پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ رہتے ہیں. میرا جو 5th پوائنٹ ہے وہ ہے بی اے گڈ رول ماڈل. اب جہاں پہ یہ رول ماڈل کی بات آ رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے رول ماڈل جو ہوتا ہے وہ ایک ہیرو ہوتا ہے, وہ ایک لیڈر ہوتا ہے, اور جو لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر تمام کوالٹیز ہوتی ہیں. اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں اوبویسلی وہ اپنا گھر چلا رہے ہیں اور ان کو رول ماڈل ہونا پڑتا ہے اپنے پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے. تو جب وہ بچے جب رول ماڈل ہوں گے تو بچے آٹومیٹکلی ان کے بیہیویئر سے, ان کی لیونگ سٹینڈرڈ سے, ان کی لیونگ سے, ان کی باتوں سے, ان کے رہن سہن سے, ان کے ایتھکس سے ہمیشہ سیکھیں گے کچھ نہ کچھ. تو رول ماڈل بننے کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. جہاں تک آپ کو اپنی باڈی لینگویج کے اندر کنٹرول کرنا پڑتا ہے, وہاں پہ آپ کو اپنی ڈیلی ہیبٹس, اپنی ایکٹیویٹیز پہ بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑتا ہے کہ آپ کو انرلی سول کے لحاظ سے بھی آپ کو بچوں کو اسٹرانگ بنانا ہے, اور آپ اس کو پہلے خود اسٹرانگ ہو کے دکھاتے ہیں. لائک آپ اپنے بچوں کو آنیسٹی سکھاتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو کائنڈنس سکھاتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو ٹالرنس سکھاتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ یو شوڈ ایگزبٹ دا انسیلفش بیہیویئر. یعنی کہ آپ کو اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ آپ کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو آپ اس کو وداؤٹ اینی لسٹ, وداؤٹ اینی ریوارڈ اس کو کریں دوسروں کے لیے. تو ہم لوگ جو پریکٹیکل چیزیں جو ہیں وہ تو ہم بچوں کو سکھا ہی رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے بچوں کو سول پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ اچھا اور بہتر بنانا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو چھوٹی موٹی جو بچوں کی جو ہیبٹس ہوتی ہیں لائک تھینک یو بچوں کو سکھانا, اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کمپلیمنٹ سکھانا, یعنی کہ آفرز کمپلیمنٹ لائک ویلکم سکھانا, تھینک یو سکھانا, السلام علیکم کرنا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ویسے یہ جو ٹاپک ہے نا رول ماڈل, اس کے اوپر میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ ولاگس میں آپ کو بتاؤں گی کہ مدر یا فادر کیسے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا سوشل پوائنٹ آف ویو سے بچوں کے لیے جو وہ رول ماڈل جو ہے وہ بن سکتے ہیں. تو گائز میرا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کمیونیکیشن پرائورٹی. اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, یعنی کہ جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز لگا رہے ہیں, تو ان ایکسپیکٹیشنز کو آپ اپنے بچوں سے ایکسپلین کریں, ان کے ساتھ کمیونیکیشن کریں. لائک ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ اتنے ایزیلی طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا, وہ اتنے سمپل نہیں ہوتے ہیں انر سول سے بھی اور ویسے بھی. یعنی کہ وہ ہر چیز جو ہوتے ہیں وہ بہت انوسینٹ ہوتے ہیں, انہیں ہر چیز کی ایکسپلینیشن چاہیے ہوتی ہے. لائک اگر آپ ان کو سمپل سا ٹوائے بھی لے کر دے دو تو اس میں بھی آپ سے تھاؤزنڈس کوسچن پوچھیں گے, یہ کون سا کلر ہے ماما, یہ کیسے چلتا ہے ماما, ماما اس کو توڑ کے دیکھنا. لائک اس طرح کی چیزیں ہمارے بچے جو ہیں وہ ایکسپلینیشنز ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور ایکسپلینیشنز کے لیے ان کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک ٹائم چاہیے ہوتی ہے, نیگوسیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن رکھیں اور کمیونیکیشنز کو پریورٹی دیں. جو آپ اپنے بچوں کے لیے ڈسپلنز اور لمٹس جو سیٹ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں سے اس چیز کے لیے سلوشن مانگیں کہ بیٹا ہم یہ چاہتے ہیں, وٹ یو وانٹ. آپ یہ بتائیں کہ میں 9-10 بجے آپ کا ٹی وی جو ہے وہ آف کروں گا, کیا آپ یہ چاہتے ہیں, یا میں 10 منٹ اوپر کر دوں یا 10 منٹ پیچھے. لائک ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور آپ کو کرنی چاہیے. اس سے آپ کے بچوں کا جو ہے وہ اوپینین پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کے بچے اسٹرانگ ہوں گے. اور اس سچویشن میں جب آپ اپنے بچوں سے اوپینین مانگیں گے, جب ان کے اوپینین اسٹرانگ ہوں گے تو ان کی مینٹیلٹی بھی اسٹرانگ ہوگی, تو وہ آپ کو سلوشنز بتائیں گے. تو گائز میرا جو اس کے ساتھ ساتھ جو میرا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کو اپنے پیرنٹنگ سٹائل میں اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے. جو میں پیچھے سب کچھ بتا رہی ہوں یہ اسٹرکٹنیس کی علامات نہیں ہیں.
میں آپ کو اسٹرک ہونے کے لیے بالکل نہیں کہہ رہی. میں آپ کو بہت سی باتیں ایسے بتائی ہیں جس میں آپ کو بتایا ہے کہ ان کو آپ کسی طرح پازیٹیولی طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ اس سے اٹیچ ہے کہ آپ کو فلیکسیبل بھی ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ نے اپنے کوئی رول سیٹ کیے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پہ اسٹبن ہو جائیں, آپ وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بنیے اپنے بچوں کے لیے. آپ کو فلیکسیبل ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ انوائرمنٹ کے مطابق چلتے ہیں, ایڈجسٹ ہوتے ہیں, ان کی مینٹل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, نیچرلی ان کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں. سم ٹائم انہیں کوئی چیز اچھی لگنے لگ جاتی ہے, سم ٹائم وہ چیز انہیں بری لگنے لگ جاتی ہے. تو ہمیں بینگ اے پیرنٹس یہ چیز نہیں چاہیے کہ ہم اس پہ اسٹک ہو جائیں کہ نہیں جی آپ کو پہلے یہ انڈا پسند تھا تو اب آپ یہی کھائیں گے, یا ماما نے یہ ٹائم پہ یہ کھانا پسند کر دیا, فکس کر دیا تو یہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ انوائرمنٹ کے مطابق چینجنگز لاتے ہیں اپنے اندر, ان کی ہیبٹس چینج ہوتی ہیں, تو ہمیں فلیکسیبل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب آپ فلیکسیبل ہوں گے تو ہمارا پیرنٹنگ سٹائل جو ہوگا وہ آٹومیٹیکلی چینج ہوگا, اور ہمیں چینج کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے. اس پوائنٹ پہ ہمیں بہت غور کرنا چاہیے. تو گائز جب آپ آٹومیٹیکلی اپنے بیہیویئر کے اندر, اپنے پیرنٹنگ سٹائل کے اندر فلیکسیبلٹی رکھیں گے تو ہمارے جو بچے ہیں وہ ایزیلی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں, ہو جائیں گے. تو گائز میرا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے نمبر 8 پہ وہ ہے لو از انکنڈیشنل. یعنی کہ ہمارا جو بینگ اے پیرنٹس, ہمارا جو اپنے بچوں کے لیے لو ہوتا ہے وہ ہمیشہ انکنڈیشنل ہوتا ہے. یعنی کہ وداؤٹ اینی کنڈیشن, کوئی شرط نہیں ہوتی ہے. وہ چاہے بچے جس حال میں بھی ہیں, چاہے وہ ایکٹیو ہیں, چاہے وہ لیزی ہیں, چاہے وہ انٹیلیجنٹ ہیں, چاہے وہ اسمارٹ ہیں, چاہے وہ ہیلدی ہیں, چاہے وہ جس حالت میں بھی ہیں, ہمیشہ ماں باپ کا جو بچوں کے لیے پیار ہوتا ہے وہ ہمیشہ انکنڈیشنل ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی جو پرورش پوائنٹ آف ویو سے انکنڈیشنل کیسے ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ہر پوائنٹ پہ کریکٹ کرنا چاہیے اور گائیڈنس کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب جو ہماری کریکٹنس ہے اور جو گائیڈنس ہے ان رسپیکٹ آف آور کڈس, وہ ہمیشہ اتنی مطلب پازیٹیو طریقے سے ایکسپریس ہونی چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس کو کریکٹ گائیڈنس کو اتنی پازیٹیولی ایکسیپٹ کریں کہ مطلب وہ اس کو ماننے پہ مجبور ہو جائیں کہ نہیں جو میں نے کیا وہ غلط ہے, اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے پہ مجبور ہو جائیں. اس طرح, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو کبھی کنفرنٹ کرتے ہوئے کبھی بھی اپنے بچوں کو بلیم نہ کریں, کرٹیسائز مت کریں. یعنی کہ جب آپ بچوں کی کریکٹنگ کر رہے ہیں یا انہیں گائیڈ لائن دے رہے ہیں تو آپ کبھی بھی انہیں بلیم نہ کریں, کبھی بھی انہیں کرٹیسائز نہ کریں, بلکہ انہیں پازیٹیو سینس میں ان کو انکریج کریں. اور تو گائز جو میرا لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایز اے پیرنٹ ہمیں اپنی ضرورتوں کو, اپنی لمیٹیشنز کو خود سیٹ کرنا ہے. ہمیں اپنی لمیٹیشنز کو خود جاننا ہے. ہمیں اپنے آپ کو بالکل بھی کسی پوائنٹ پہ آ کر کرٹیسائز نہیں کرنا. مطلب بینگ اے پیرنٹ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں اپنے بچوں کی پرورش اچھی نہیں کر سکتے. پیسوں سے کبھی پرورش اچھی نہیں ہوتی ہے. آپ کو انرلی, آپ کو اپنے بیہیویئر سے, جیسے کہ میں نے پیچھے بتا چکی ہوں کہ آپ کو ہر پوائنٹ آف ویو سے اپنے بچوں کی جو ہے ایسے پرورش کرنی ہوتی ہے, اس طریقے سے. تو ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش جو ہے وہ بیہیویئر وائز کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. فائنینشلی کبھی بھی وہ ضروریات ہوتی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کبھی اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہے وہ آتے رہتے ہیں, تو ان کو فیس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ موٹیویٹڈ رہنا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ اس چیز کے لیے بنے ہیں تو آپ اچھا کر رہے ہیں. تو گائز یہ تھا میرا آج کا ٹاپک. تو مجھے کامنٹس سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ٹاپک کیسا لگا, یا آپ کی جو ہے وہ پیرنٹنگ سٹائل میں کوئی میرے پوائنٹس کو لے کر کوئی پازیٹیوٹی آئی ہے, یا آپ اس کو آگے اپنی پیرنٹنگ سٹائل میں یا اپنی پیرنٹنگ روٹین میں اس کو جو ہے وہ یوز کرنے کے لیے یا اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ایگریڈ ہیں یا نہیں ہیں. تو گائز پھر سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک, شیئر اور کمنٹ کر دیجیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا.